बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मुल्क की सूरत हाल जो है वो भी उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई सियासी तौर पर कि गहमा गहमी शुरू हुई। नवाज शरीफ साहब वापस आए और नवाज शरीफ साहब ने जाती उम्रा भी आबाद कर दिया, वहाँ भी मेला ठेला रौनक लग गई। उसकी अंदरूनी कहानी भी आपको सुनाऊंगा क्या हुआ पहले दिन। लतीफ़ खोसा ने भी लंका ढाई है, वो क्या है। उनसे एक सवाल किया गया तो उसका जवाब उन्होंने क्या दिया, वो बड़ा मज़ेदार है। अच्छा, दूसरी जानिब इमरान नौशाद भी लापता हो गए। सोशल मीडिया से ताल्लुक़ है और उन्होंने एक इंटरव्यू किया था ईमान बाज़ारी का, और वो मामला क्या है क्या नहीं है, क्या इस पे मेरा अपना क्या मौक़िफ़ है, मेरा क्या यानी कि इज्तिमाई कौज़ के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तानी कौम के हवाले से, पाकिस्तानी राय के हवाले से, जो मैं सहाफ़ी की हैसियत राय रखता हूँ उस पर वो बात करूँगा। फिर मैं ये कहूँगा कि वक्त ज़ालिम होता है, इससे डरे। मैं हूँ, आप हों या हुक्मरान हो या कोई सियासी लीडर हो, इसकी मैं बाकायदा वजाहत करूँगा। तो वक्त बड़ा ज़ालिम होता है और वक्त किसी के काबू में नहीं आता, लिहाजा इससे डरे, खौफज़दा रहे। अच्छा, फिर जो पहली बात करना मैं चाहता हूँ वो है कि लम्सानेहा, ये क्या है? लम्सानेहा है कि मोजा है? मैं तो यही कहूँगा ना कि बच्चे गैर सियासी होते हैं, लेकिन एक नई तकरार शुरू हो गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ वहाँ गए, प्रोग्राम के तहत गए, उनसे जो सवाल जवाब किए बच्चों ने, और उन बच्चों की जो तालिब इल्म थे उनकी उम्रें थी यानी 20 से 24 साल के दरमियान उन्होंने सवाल जवाब किया। अब इल्ज़ामात क्या है? इल्ज़ामात ये है कि एक अशराफिया की यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के नहीं। बाजी, मैंने फ़ख्र हासिल है, मेरे बच्चे भी वहाँ पढ़े। कैसे पढ़े, क्या पढ़े, ये तो अल्लाह जानता है या मैं जानता हूँ, लेकिन अच्छे अदारों में बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए भेजना वालिदैन का फ़र्ज़ है। ये हम और आप जो वालिदैन की हैसियत से, जो इस उम्र में जो मैच्योर हैं, उनका फ़र्ज़ है कि नई नस्ल की तरबियत करें। और तमाम अदारे जहाँ कम फीस ली जाती है या लम से कम फीस ली जाती है, या जहाँ ऑक्सफोर्ड के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, जहाँ ए लेवल ओ लेवल होता है, या जहाँ पाकिस्तानी कोर्सेज यानी पढ़ाए जाते हैं, हमारे तो बिल्कुल अदारों को तबाह कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया एक पॉलिसी के तहत, और उसमें प्राइवेटाइज़ करके सारा निजी सेक्टर में देके बिल्कुल सिर्फ तालीम 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 रह गई और महंगाई 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 रह गई। यानी महंगी महंगी फीसें, बड़ी बड़ी कोर्सेज और मुसीबतें, अकेडमी, फिर अदारे, फिर यूनिवर्सिटियाँ, फिर ये उसके रिज़ल्ट हैं। ये रिज़ल्ट सामने आ गए कि लफ्ज़ में बच्चे बोल पड़े। बच्चे गैर सियासी होते हैं, उनको बर्दाश्त करें आप, लेकिन कोई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पे एक हंगामा है कि जी लफ्ज़ हादसा। ओ भाई, हादसा क्या है? सानिया तो हादसा होता है, ये सानिया हुआ है। ओ भाई, ये मोजरा हुआ है कि हमारे बच्चे बोल पड़े। इमैच्योर जो है उन्होंने मैच्योरनेस साबित कर दी अपनी, कि हम बात कर सकते हैं एक वज़ीर आज़म से, मुल्क के वज़ीर आज़म से बैठ के सामने बात कर सकते हैं। तो सवाल किए। अच्छा, सवाल बचकाना नहीं थे, इसलिए लोगों को ज़्यादा परेशानी हो गई कि उन्होंने पूछ लिया, जनाब आप लेट क्यों तशरीफ़ लाए? हम तालिब इल्म में, हमने क्लासें छोड़ी हैं और हमने आपका इंतज़ार किया है। हमारे उस्ताद जो हमारे रूहानी बाप हैं, वो एक टांग पे खड़े होकर आपका इंतज़ार करते हैं और आप तशरीफ़ ला रहे हैं। तो वज़ीर आज़म ने जवाब तो दिया, इसलिए कि काकड़ साहब बड़े पढ़े लिखे हैं और बहुत सी ज़बानें जानते हैं, खाली इंग्लिश उर्दू पंजाबी नहीं, पश्तो भी आती है उन्हें, बाकी भी बाहर की ज़बानें बहुत सी आती हैं, पढ़े लिखे हैं और बड़े किताब दोस्त हैं। लेकिन उन्हें जो जवाब दिया, ज़ाहिर जब मनसब पे बैठता है तो बंदे का मूड थोड़ा सा अच्छे, उनको सीधी सी बात ये कर दीजिए कि बच्चों, मुझे अफसोस है कि मैं देर से आया, मैं माज़रत चाहता हूँ, इसलिए कि मैं काबीना मीटिंग में था, मैं वहाँ फैसले कर रहा था आपके मुस्तकबिल के हवाले से। कहा उन्हें यही कुछ है, लेकिन माज़रत नहीं की कि मैं लेट से आया, ताकि लोगों को पता लगता है कि अगर एक सरबराह, एक वज़ीर आज़म मुल्क का जो है ज़रा सा लेट हो जाए तो उसे भी माज़रत करनी पड़ती है। तो जहाँ भी वो जाएंगे तो फिर उन्हें भी माज़रत करनी पड़ेगी ना, इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए था, वो नहीं कर सके। दूसरा, उन्होंने इलेक्शन की बात कर ली। तीसरी, उन्होंने कहा जी पंजाब और के में अगर इलेक्शन वक्त में नहीं हुए तो बाकी इलेक्शन का क्या होगा? तो इस तरह के सवालात में जिसमें ये निशानी लगी, इल्ज़ाम लगाया गया कि ये प्लांटेड थे,
بچوں کو پڑھایا گیا تھا، بریفنگ دی گئی تھی، لیکن ظالم لوگ یہ بھول گیا کہ سوشل میڈیا بریفنگ نہیں دے رہا. وہ جو نوجوان نسل وہاں کھیل رہی ہے، وہ جو ویلاگ کر رہی ہے، وہ جو فیس بک پہ استعمال کر رہی ہے، وہ جو گوگل ہے، تو کیا وہاں پہ ان کو نہیں ہے؟ اب آج کے بچے وہ بچے نہیں ہیں ہمارے اور آپ جیسے. حضرت علی کا قول ہے کہ جناب یہ جو بچے آپ کے پاس ہیں، ان کے آپ صرف کیئر ٹیکر ہیں، ان کی تعلیم کا، ان کے اچھے نان نفقے کا انتظام کریں، ان کو اپنی عقل دینے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ یہ مستقبل کے معمار ہیں، ہمارا کل یہی ہے نا. تو ان کو اپنی پٹی نہ پڑھائیں، ان کو چلنے دیں، ان کا دماغ کھلنے دیں. یہ اشرف المخلوقات کے بچے ہیں، تو یہ خود بھی اشرف المخلوقات ہیں، کل انہیں باغ ڈور سنبھالنی ہے، تو ان کو کھلا. اب ذہن کھل چکا ہے، دنیا میں ترقی ہو چکی ہے، اب پرانی باتیں ختم ہو گئی ہیں اور ہو جانی چاہیے. اور ہمیں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے کہ کسی نے پڑھایا سے اسے سوال کرتا. اچھا کرتا تو دیکھو تو صحیح، بچے میں اتنی کریج تھی تو سوال کیا نا. کہ وزیر اعظم سے بات کر رہا ہوں، ان کا وزیر اعظم کیا ہے، ہمارا مہمان ہے، ہم پوچھ سکتے ہیں اس سے. بھائی پوچھ لیا اسے. اس کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی، اتنی تنقید یا اتنا وہ نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کو ہوا بنانا چاہیے. وہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا چند ماہ پہلے جب ایک وزیر اعظم ایک بڑی یونیورسٹی میں لاہور میں گئے تھے، ایک قدیم کالج یونیورسٹی میں گئے تھے، تو وہاں پہ ہزاروں بچے تھے. اور وہاں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں مخالفین پر تنقید ہو رہی تھی، وہاں کوئی پروگرام نہیں دیا جا رہا تھا، وہاں نئی نسل کو کوئی خوشحالی کا یا معاشی خوشحالی کا یا انقلاب کی راہ نہیں بتائی جا رہی تھی، وہاں تنقید ہو رہی تھی مخالفین پر اور لوگ تالیاں بجا رہے تھے. لیکن یہ جو لفظ میں ہوا جس کو آپ سانحہ کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ معجزہ ہوا. اس لیے کہ معجزہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے اب تمام حکمرانوں کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے گا، آنے والوں کو بھی، کہ جناب جیسے یونیورسٹی جانا کوئی سوال بھی ہو سکتا ہے، سیاسی سوال بھی ہو سکتا ہے. کیوں کہ صحافی تو آج کل کے تو معذرت کے ساتھ وہ تو مینج ہو گئے ہیں، یا وہ تو پھر ٹکڑیوں میں بٹ گئے ہیں. تو وہ تو وہی سوال، یہ سوال تو انہیں بار بار کرنا چاہیے کہ جناب الیکشن 90 دن کا الیکشن کہاں گیا، یہ معاملات کیا ہیں. آپ جیسے لوگ ذمہ داران جو ہیں اگر تقاریب میں لیٹ آئیں گے، لوگوں کو انتظار کرائیں گے، تو ہم اور آپ عام آدمی کیا سیکھے گا. یہ سوال ان کو کرنے چاہیے. بچوں نے کر دیے تو یہ معجزے سے کم تو نہیں. بہرحال انشاءاللہ ہماری نئی نسل ہم سے آگے ہوگی اور یہ بہت سے معاملات ایسے سیدھے ہوں گے. اچھا وہ جو عمران نوشاد لاپتہ ہو گئے، انہوں نے ایک انٹرویو کیا تھا ایمان مظہری کا. اچھا وہ اپریل میں کیا تھا، اب وہ آن گیا اور اس میں کچھ چیزیں تھیں، کچھ ہزاروں خلاف جو بھی ہے. لیکن جس انداز میں وہ لاپتہ ہو گئے، یا ان کے گھر بنیر میں چھاپا مارا گیا، پھر وہاں سے ان کے چھوٹے بھائی عدنان جو ہے نوشاد، ان کو بھی اٹھا لیا گیا، تو میں اس چیز کی مذمت کرتا نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ چھوٹی سی عمر کا بندہ ہے اور اس کے فالوور کتنے ہیں؟ 150-200 اس سے زیادہ فالوور بھی نہیں ہے کہ بہت بڑا لاکھوں میں کوئی سے دیکھ رہا ہے تو اس نے کوئی رائے تبدیل کر دینی. یہ وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پورا خاندان ڈسٹرب ہو گیا ہوگا. پھر خالی خاندان نہیں، پورا معاشرہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ فلانا چک لیا گیا، فلانا اٹھا لیا گیا، فلانا آ گیا پریس کانفرنس کر رہا ہے، فلانا انٹرویو. تو یہ بھی تو سوچ رہے ہیں لوگ کہ ان کو کون اٹھاتا ہے، کون انٹرویو کراتا ہے اور یہ کیوں کرتے ہیں. اور یہ جو اٹھائے جاتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ خود کیا کر رہے ہیں، ان کو کیوں اٹھایا جاتا ہے اور پھر یہ آگے اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں، پھر کیوں یہ جواب دیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ ساری جو کہانی ہے، رام کہانی، یہ جناب انہوں نے سنائی کس نے؟ لطیف کھوسا صاحب. اور بولدہ پانڈ ہے نا، بولدہ بہت بولنے کی بات نہیں ہے، وکیل صاحب ہے، سینئر آدمی ہے، سابق گورنر پنجاب کے. ان سے سوال کیا گیا کہ جناب وہ شیخ رشید صاحب بڑے خاموش ہو گئے، وہ آپ کے بڑے اسپوک مین تھے، تحریک انصاف کے، عمران خان کے بڑے حمایتی تھے، وہ اچانک خاموش ہو گئے ایک چلے کے بعد. تو وہ بول پڑے کہ کیا وہ یہ بتایا کہ میں نے لپڑ مارے گئے نے، میں نے ٹھوڈے مارے گئے نے، میرے نال یہ ہو گیا، میرے نال ہو گیا، میرے نال ہو گیا. تو اب تو شکر تو یہ ہے کہ پہلے جو بھی اٹھایا جاتا تھا، یہ پکڑا جاتا تھا، گرفتار ہوتا تھا، جس کے خلاف مقدمہ ہوتا تھا، جو کسی زیر حراست جاتا تھا تو پہلا بیان آتا تھا عمران خان صاحب کا، اسے ننگا کر کے بے عزت کیا گیا. شکر ہے کہ وہ سلسلہ بند ہو گیا کہ وہ معاشرے میں وہ بھی نہیں ہو سکے. میں کہتا ہوں یہ انسانی حقوق کی تحریک چلانے کے لیے تھا کہ تو کوئی بڑا ظلم ہو گیا، ورنہ اس سے زیادہ ظلم ماضی میں سیاستدانوں کے ساتھ ہوتے رہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ان لوگوں نے کسی نے بھی قلعے کی جیل نہیں کاٹی. قلعے میں لوگ بند کیے جاتے تھے، سیاسی کارکن، اور ان کو لیٹنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی تھی، اسی سیل میں رہتے تھے. تو یہ معاملات ان کے تھے سارے مسئلہ. اب جو جاتی عمرہ میں جو فیصلے ہوئے وہ یہ ہوئے کہ باقاعدہ ایک رونق میلہ لگا
اجلاس کی، مختلف اجلاس کی صدارت کی اور اپنا جانشین انہوں نے مقرر کر دیا، اور ایک تو گو ہیڈ دے دیا کہ الیکشن کی تیاری کرو۔ احسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو کی کہ جناب فوراً الیکشن چاہتی ہے مسلم لیگ نون۔ تو ایک لوگوں کا رویہ کا سارا یہ جو میدان سجایا جا رہا ہے یہ مسلم لیگ نون کے لیے جا رہا ہے، لہذا نواز شریف صاحب آ گئے ہیں تو اب یہ الیکشن کو چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے مریم نواز سب کچھ کریں گی، یعنی میری جانشین جو ہے سیاسی جانشین وہ مریم نواز ہوں گی، اور تمام درخواستیں جو ہے کل سے جمع ہونی شروع ہو جائیں امیدواروں کی، اور اس کی چھانٹی بھی مریم نواز کریں گی۔ یعنی آل ان آل چاچو ایک سائڈ تھے، لیکن مجھے ابھی بھی دال میں کالا لگتا ہے، چاچو انی سائڈ تھے نہیں، چاچو پورا پورا کردار ادا کرے گا، چاچو پورا پورا ان رہے گا۔ کیوں کہ ہم پہل اس کے چاہنے والے ہیں، اور مساحلت جو مفاہمت کرائی ہے، جو ایک بیانیہ جارحانہ جو ختم ہوا ہے نواز شریف صاحب کا، اور سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا گیا، وہ در حقیقت کسی اور پہ چھوڑا گیا۔ تو یہ معاملات ایسے ہیں، اور اس کے رزلٹ آپ کو جلد نظر آ جائیں گے۔ پیپلز پارٹی ان سے ناراض ہے، تو پیپلز پارٹی نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے کہ وہ باقاعدہ مقابلہ کریں گے، سب کچھ ہوگا۔ تو مسلم لیگ نون نے بھی کہہ دیا کہ پورے پاکستان میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، اور پیپلز پارٹی بھی یہ کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، اتحاد نہیں کریں گے یہ لوگ، اور اسی طرح مولانا صاحب بھی۔ لیکن اب بھی سیاست کے رنگ مزید نکھریں گے چند دنوں میں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔